اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر 3 آیتوں میں وہی کا منظر کھینچا ہے۔ چنانچہ بیان فرمایا کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن ان مجرموں، ان ظالموں، ان کافروں کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا، جھلسایا جائے گا۔ جس طرح سے ہم اور آپ دیکھتے ہیں پرندوں کو جب آپ ذبح کرتے ہیں اور کھانے کے لیے اس کو جھلساتے ہیں، اسی طرح سے ان کے چہروں کو جھلسایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تقلب وجوہہم فی النار، وہی چہرہ جس پر تھپڑ مارنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ چہرہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو بھی اس کے چہرے پر مت مارو، چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ آپ سوچئے کہ کس قدر اس دن وہ غضبناک ہوگا، غصے میں ہوگا کہ جس چہرے کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، جس چہرے پر مارنے سے اپنے نبی کے ذریعے منع کروایا ہے، اس چہرے کی تصویر کشی کرتے ہوئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار، ان کے چہروں کو جس دن جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کرایا جائے گا، جھلسایا جائے گا، اس دن کیا کہیں گے، کیا پکاریں گے؟ اس دن افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ، دکھ اور درد کے ساتھ پکاریں گے، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی فرمان برداری کی ہوتی اور رسول اللہ کی فرمان برداری کی۔ یہ مسلم معاشرے کے لیے بڑی غور و فکر کرنے والی آیت ہے۔ جو لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ پر، جو لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے اللہ کے رسول پر، ان سے تھوڑا سا اپنے آپ کو الگ کیجئے اور اپنے گریبان میں ہم میں سے ہر آدمی جھانکے، اپنے دل و دماغ پر زور ڈالے، وہ تنہائی میں اور رات کی تاریکی میں سوچے کہ کیا وہ اللہ کا فرما بردار بندہ ہے یا اللہ کے رسول کا فرما بردار بندہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اسے بھی کل قیامت میں یہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑے کہ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی اور رسول اللہ کی بات مانی ہوتی۔ یہ سوچنے کی چیز ہے، ہمیں اور آپ میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے، ہر ایک کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، نیک دکھنے والا ہو برا دکھنے والا ہو، اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہو دوسروں کو برا سمجھتا ہو، یا دوسروں کو اچھا سمجھتا ہو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہو، ہر آدمی کو، ہر چھوٹے بڑے کو، نوجوان کو، بوڑھے کو، مرد کو، عورت کو سوچنا چاہیے کہ کیا وہ اللہ کا فرمانبردار بندہ ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہے۔ آج نہیں سوچیں گے تو کل اسی افسوس کے ساتھ یہی جملہ ہم سب دہرائیں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، رسول اللہ کی بات مانی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر سورہ فرقان میں فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتى لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ گناہگار، فاسق، فاجر، کافر، مشرک، یہ سب اس دن اپنے ہاتھ کو دانت سے کاٹیں گے، یعنی افسوس کریں گے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، عض یعض عربی زبان میں آتا ہے دانت کاٹنے کے لیے، اور ظالم آپ جانتے ہیں یدیہ، ید کے معنی ہاتھ ہوتا ہے۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، اس دن سے ڈرو، اس دن کو یاد کرو، اس دن کے بارے میں فکر کرو، سوچو، اس دن کی تیاری کر لو جس دن ظالم، فاجر و فاسق، کافر و مشرک یہ اپنے ہاتھوں کو دانت سے کاٹیں گے اور کیا کہیں گے؟ افسوس کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رسول کا راستہ کون اختیار کرے گا؟ جو اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا، وہی تو رسول کا راستہ اختیار کرے گا، یا رسول کے راستے کو اختیار نہ کرنے پر افسوس کرے گا؟ جس نے رسول کو سمجھا ہی نہیں، جس نے رسول کو مانا ہی نہیں، جس نے رسول کی رسالت پر کو تسلیم ہی نہیں کیا، جس نے رسول کی رسالت کا کلمہ ہی نہیں پڑھا، جس نے رسول کی رسالت کی گواہی نہیں دی، وہ کیا افسوس کرے گا؟ وہ تو یہ کہے گا نا کہ کاش کہ ایمان لے آئے ہوتے،
کاش کے مومن بندوں میں بن گئے ہوتے، کاش کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ پڑھ لیے ہوتے، کاش کہ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیے ہوتے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش، حسرت کی زبان سے کہے گا اے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کو دوست بنا کر اس کے راستے پر نہ چل پڑا ہوتا، اس کی رہنمائی کو سویکار نہ کیا ہوتا، اس کی لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کیا ہوتا، اس کی ہر بات کو نہیں مانا ہوتا۔ یہ اس دن انسان کہے گا، یہ قرآن کہتا ہے، قرآن کی ہر بات سچی ہے، قرآن کا ہر جملہ سچا ہے۔ قرآن نے قیامت کے دن کا یہ نقشہ کھینچا ہے، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ قرآن کی بات میرے پاس آ گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میرے پاس آ گئی تھی، صحیح دین ہمارے پاس آ گیا تھا، صحیح دین منبر سے بیان کر دیا گیا تھا، اس کے باوجود فلاں دوست نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، اس کا راستہ اختیار نہ کیا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ لقد اضلنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ لقد، قد اور لام دونوں تاکید کے لیے آتا ہے، کسی بات پر پریشر ڈالنے کے لیے آتا ہے کہ اس نے یقیناً مجھے گمراہ ہی کر دیا تھا۔ کس بات سے؟ عن الذکر، ذکر کے معنی نصیحت، نصیحت کا سامان، چاہے وہ قرآن ہو یا نبی کا فرمان، ذکر سے مجھے غافل کر دیا تھا۔ بعد اذ جاءنی، اس کے بعد کہ وہ ذکر، وہ نصیحت، وہ قرآن، وہ نبی کا فرمان میرے پاس آ چکا تھا۔ تصور کیجئے کہ سوچنے کے یہ جملے، سوچنے کے لیے یہ آیتیں، اور آئندہ کی زندگی کے لیے تیار ہونے کے لیے یہ آیتیں ہمارے لیے کافی نہیں۔ ہم کب سمجھیں گے، کب غور کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی بے شمار آیتوں کو بیان فرمایا کہ بعد جان وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کے لیے رسوائی کا سبب ہے ہی، رسوا کرنے کے لیے بھیجا ہی گیا ہے انسان۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں کی لوگ پیروی کرتے ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جن کا اتباع کرتے ہیں، وہ اس دن اپنا دامن جھاڑ لیں گے، میں تم کو نہیں جانتا۔ استبرأ الذین اتبعوا، استبرأ الذین اتبعوا، برات کا اظہار کریں گے، کہیں گے میں تم کو کیا جانتا ہوں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جو لوگ پیروی کرتے تھے، جن کی پیروی کی جاتی تھی، وہ اپنا دامن جھاڑ لیں گے، اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں گے کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، سب عذاب کو دیکھ لیں گے اور سارے رشتے ناتے، سارے اسباب کٹ جائیں گے، بند ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کا نقشہ کھینچا۔ اور سنیے کیا کہیں گے، وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، ہمیں ایک موقع مل جائے تو جس طرح سے آج یہ ہم سے کنارہ کش ہو گئے ہیں، ہم سے دور بھاگ گئے ہیں، ہم پھر اس موقع میں، اس دنیا میں جائیں گے تو ان سے کنارہ کش ہو جائیں گے، ان کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اس دن کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا حسرات علیہم، یہ ان کی حسرت کی بات ہے، ایسا ہونے والا ہے نہیں، دوبارہ چانس نہیں ملنے والا ہے۔ ایک بار جو اس دنیا سے چلا گیا چلا گیا، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ جہنم سے نہیں نکل پائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے اللہ کی بات مانی ہوتی، رسول اللہ کی بات مانی ہوتی۔ اور کیا ہوگا؟ کہیں گے انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی تھی، اپنے بڑوں کی بات مان لی تھی۔ قرآن کہہ رہا ہے انا اطعنا وسادتنا،
کفار مکہ کو جب کہا جاتا تھا کہ آؤ اللہ کی کتاب کو تسلیم کر لو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، تو کہتے تھے اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا۔ ہم نے باپ دادا کو جس دین پر پایا ہے اس دین کو چھوڑ کر تم کس دین کی بات کر رہے ہو؟ کس دین کی بات کر رہے ہو؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی تو ان کی قوم نے کہا کہ یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، تم جو کہہ رہے ہو، جس بات کی دعوت دے رہے ہو، جس دین کو لے کر آئے ہو، ان میں سے اکثر چیزوں کو ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس راستے پر پایا ہے، تم چاہتے ہو کہ ہم اس راستے کو چھوڑ دیں؟ تو یہ باطل پرستوں کا، باطل کا راستہ اختیار کرنے والوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین کو مانتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والوں نے صحابہ کرام کی تاریخ پڑھ جائیے، باپ دادا کی فکر نہیں کی۔ اگر انہوں نے بھی باپ دادا کی فکر کی ہوتی ہماری طرح سے، ہمارے سماج کی طرح سے، تو آپ سوچئے کہ اسلام کی روشنی ہم تک پہنچ پاتی؟ سوچنے کی بات ہے۔ سوچئے کہ صحابہ کرام نے بھی یہی کہا ہوتا کہ ما الفینا علیہ آباءنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہ ہم اپنے باپ دادا کی راہ ہمارے لیے کافی ہے، چھوڑ دو، مجھے مت بتاؤ، مجھے محمد تم دین مت سکھاؤ۔ تو کیا ہوتا؟ باپ دادا ہمارے لیے معیار نہیں ہے۔ باپ دادا کا رسپیکٹ اپنی جگہ پر، باپ دادا کا احترام اپنی جگہ پر، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر۔ قرآن نے کہا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، تمہارے ماں باپ بھی اگر اس بات کی کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک کرو تو ہرگز ان کی بات نہ مانو، اور وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ دنیا میں مقام و مرتبہ ان کی اپنی جگہ پر ہے۔ دین کا معاملہ آئے گا تو ہمارے لیے ہمارا لیڈر، ہمارا ہیرو، ہمارا رہنما، ہمارا مقتدا، ہمارا پیشوا صرف اور صرف ہمارے لیے رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ پوچھے گا کہ تم نے رسول کی بات کیوں نہیں مانی، یہ نہیں پوچھے گا کہ تم اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانی، تم نے اپنے باپ کی بات کیوں نہیں مانی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت کم عمر صحابی تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حج تمتع اور حج قران کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے قران سے۔ تو دوسرے والے نے کہا کہ آپ کے ابا عمر بن خطاب، جن کا ایک مقام ہے تاریخ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اسلامی تاریخ میں، وہ تو کہتے ہیں کہ قران افضل ہے اور آپ کہتے ہیں کہ تمتع افضل ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ یہ شریعت میرے باپ کی نہیں ہے، یہ شریعت اللہ کی جو ہے، جو محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے، محمد رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ کیا عمر کی اس میں توہین ہو گئی؟ عمر کا انسلٹ کیا حضرت عبداللہ بن عمر نے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ جس کا جو مقام ہے اس مقام پر اس کو رکھا جائے، ورنہ اسی طرح سے قرآن کی زبانی ہمیں اور آپ کو پچھتانا پڑے گا۔ انشاءاللہ العزیز ان آیتوں کی روشنی میں آئندہ بھی گفتگو ہوگی۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔